ذات اقدس سے یوں ہم نے محبت کی ہے، ذات اقدس سے یوں ہم نے محبت کی ہے، انہی کے ذکر میں ہم نے عبادت کی ہے۔ عزیزم، اس پروگرام میں جو ہم نے نئے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، عصمت و تورات و انجیل، یعنی تورات اور انجیل کی حقانیت، اس میں ہم گزشتہ پروگرام میں بہت ساری چیزیں پیش کر چکے اور امید ہے کہ آپ نے اس سے برکتیں حاصل کی ہوں گی۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کو تھوڑی سی آگے سے، یعنی اس میں ہم یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کی تدوین و تشکیل کیسے ہوئی، کتاب مقدس کو کس طرح سے لکھا گیا، اور اس کے بعد پھر آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی کہ انبیاء اور رسول کی گواہی۔ تو یہ ہم سب سے پہلے پیدائش کی کتاب سے ہم لیتے ہیں، دوسرے باب کی یہ 15 سے 18ویں آیت ہے، اور پہلے ہم اس کا ایک تھوڑی سی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ کتاب مقدس کی تکوین و تشکیل کے سلسلے میں کہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، اس نے اپنے کتاب مقدس کی حکمت و فطانت کو اس طریقے سے اس نے پرویا ہے کہ تاکہ نئے قاری کے لیے کہیں بھی اس کو دشواری نہ ہو، اور خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لا کلمۃ اللہ تبدیلا، اس کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ہم یہی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی کی ہے، کسی نے کی ہے، کب کی ہے، کیسے کی ہے، کیا وجوہات تھی کرنے کی، کیونکہ خدا اپنے کلام میں اس انداز میں کہتا ہے کہ کوئی بھی، جس طرح ہم نے پچھلے نشست میں کہا تھا آپ سے کہ استثناء کی کتاب میں خدا نے کیا کہا ہے کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے احتیاط سے اس پر عمل کرنا، اور نہ اس میں کچھ بڑھانا، مبادہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہ خدا سزا تمہیں مستحق قرار دیتے۔ یعنی خدا کے کلام میں جھوٹ نہیں چل سکتی، خدا قدوس ہے، خدا صادق ہے، اور تمام صادقوں کا صادق ہے۔ تو اس نے اپنے کلام میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اسے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو ہم تھوڑے سے گفتگو کو اس وہاں سے چلتے ہیں کہ جب خدا نے جناب آدم کو خلق کیا اور پھر ان کو اس جنت میں رکھا جہاں دو ذمہ داری دی تھی، ایک اس باغ کی نگہبانی کرے اور پھر اس باغ کی باغبانی کرے، یعنی باغبانی بھی کرنا اور نگہبانی بھی کرنا۔ خدا یہ دو چیز حضرت آدم کو عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو تم اور حوا دونوں، یعنی دونوں میاں بیوی سے یہ کہا تھا کہ پورے باغ میں سے ہر چیز، ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن خبردار درمیان میں ایک درخت ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا، نہ چھونا، اور جس دن تو نے کھایا تو تو مرا۔ یعنی حکم عدولی کرنے پر انسان مر جاتا ہے۔ عزیزم، ہم آج اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پھر زمانہ گزرا، یہ باتیں کیسے ہم تک آئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نتائج یہ کیا نکلے کہ پھر زمانہ گزرا اور یہ کس طریقے سے باتیں آئیں کہ کتاب مقدس سے کچھ آیات جو ہمیں نتائج اخذ کرنے میں مدد ملتے ہیں۔ جناب آدم کہ جب حابیل و قابل کا واقعہ آپ قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں، کیا ہوا نہیں ہوا، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن خدا نے آدم کے ہم شبیہ ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام شیس یا سید بھی کہتے ہیں انہیں۔ شیس سے نسل چلی اور پھر وہ جناب ہنوک تک آئے، ہنوک جنہیں قرآن نے جناب ادریس علیہ السلام کر کے پکارا ہے۔ راستہ باز تھے، یعنی جو خدا اپنے ساتھ جس کو لے کر چلے وہ کوئی کم درجے کا بندہ نہیں ہو سکتا، اس کا اعلیٰ عرفہ مقام ہوتا خدا کے نگاہ میں، اور خدا کا فضل، اس کی برکت ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسی واقعے کو یہودا کے خط میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس سے پہلے ہم پیدائش کے 5ویں باب میں ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہودا نے بھی اپنے خط میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور 1-2 سال نہیں، 300 سال یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اور جناب
آدم نے حنوک کو وہ ساری باتیں بتائیں، اور جناب حنوک نے پھر اپنی نسل در نسل یہ باتیں کرتے رہے. انہیں ماضی میں گزرے ہوئے تمام واقعات جو بھی ہوئے تھے رونما، وہ اپنی اولاد کو تسلسل کے ساتھ، تسلسل لحاظ سے ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہے. اور جناب حنوک جو تھے وہ جناب آدم کے پوتے بھی تھے ایک اس میں آ کر کے، چونکہ ظاہر سے نسل در نسل جب چلتی ہیں. اور اسی طرح حنوک کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جسے متصالح کہتے ہیں، اور وہ اس کب تک زندہ تھے؟ جناب نوح کے زمانے تک. اور نوح جو تھے، جناب متصلہ جو تھے وہ نوح کے دادا تھے. اب دیکھیں ٹرانسفر باتیں کس طرح ہوئی. وہ خدا کی وہ ساری باتیں جناب آدم نے اپنے بیٹے کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، اور اسی طرح جناب حنوک کے بعد متصلہ تک یہ بات آئی، اور متصلہ کے بعد وہ انہوں نے جناب حضرت نوح کو یہ باتیں عطا کی. وہ ساری باتیں جو ازل سے چل رہی تھی جناب نوح تک، وہ بات ایک دوسرے کے سینہ بسینہ چلتی رہی، جن کو علوم سینہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح جو سچائی اور راست بازی کے ساتھ بھرپور طریقے سے چل رہے تھے، اور اس کے بعد طوفان نوح کا واقعہ پیش آتا ہے. طوفان نوح کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی ساری خبر اپنے بیٹے کو دی، اور ان کے جانشین جناب سام آئے، سام ابن نوح. اور اس کے بعد سام بھی حضرت ابراہم، جنہیں قرآن نے ابراہیم کہا ہے، جناب ابراہم یعنی ابراہیم علیہ السلام تک یہ وہ زندہ تھے، اور وہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس فرزند یعنی جناب ابراہیم تک عطا کی. ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے جناب ابراہیم تک یہ ساری باتیں تسلسل کے ساتھ آتے رہیں. کیا یہ انبیاء مرسلین جو تھے مقدس نہ تھے؟ یقیناً اگر آپ سے کوئی بھی بچہ سوال کرے گا تو سب سے پہلے کہیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے خدا پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. تو جب رسول پر ایمان ہوگا تو اس کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہوگی، سچائی کے ساتھ ہوگی. خدا کبھی بھی کاذب کو نبی نہیں بنایا، جتنے بھی نبی آئے وہ سب صادق تھے. پھر ہم غور کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے زمانے تک جب ان کے جد اعلیٰ یعنی جناب سام، وہ ان کو جب ان سارے علوم فراہم کر چکے، تو ان کے نوی پشت جناب ابراہیم کو جب ہم غور کرتے تو انہوں نے سام 500 سال تک زندہ تھے طوفان نوح کے بعد. اور پھر اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں گلتی کے خط میں 3 باب کے 6 سے 7 آیت میں، تو ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. ابراہم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس لیے کہ اس کے لیے اس کی راست بازی گنا. ابراہم کیا کیا کہ خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس لیے کہ راست بازی گنا گیا. بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے بیٹے ہیں یا ابراہیم کے فرزند کہلائے. نیز پیدائش کے جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 18ویں باب کی 19ویں آیت، واضح ہے کہ اپنی نسل و اولاد تک حضرت ابراہیم نے سارے حوادث ماضیہ کے جتنی بھی باتیں تھیں خبر دی. ان باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب موسیٰ کے درمیان تک ایک اتصال، ایک متسلسل ہے. اور اسی متسلسل کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا دور، یہ پہلا دور تھا جہاں آدم سے لے کر کے ابراہیم یعنی موسیٰ تک آیا. اب ہم یہاں شروع کریں دوسرا دور، عصر موسیٰ. ہم تھوڑی سی تمہید اس لیے دے رہے ہیں تاکہ پچھلی گفتگو سے آپ ایک ربط رہے. خروج بن اسرائیل کے بعد کے آگے کے حوادث واقعات رونما ہوتے ہیں، اور جب اس واقعات کی تفصیل کا کام ہم جب غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو اس نے اپنے کلام میں کہا ہے افلا تفکرون افلا تدبرون، تم تفکر کرو، تدبر کرو، تو خدا اپنے کلام میں آپ کو ہر چیز عطا کرے گا. ٹھیک ہے عزیز، اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ کتاب مقدس میں بڑی باریکی کے ساتھ اسے تحریر کیا گیا، کیونکہ خدا کا کلام موسیٰ کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب جناب موسیٰ جو کلیم اللہ کہلائے، جو خدا سے کلام کرنے کے لیے اس پہاڑ پر جایا کرتے تھے، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اور خدا نے انہیں توریت عطا کی تھی. خروج 17ویں باب کے 14ویں آیت کی اب ہم تلاوت کرتے ہیں کہ تب خدا نے کہا، موسیٰ سے کہا تھا، جناب موسیٰ سے خدا نے کیا کہا؟ تب خدا نے موسیٰ سے اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے
اور یشوا کو سنا دے، یشوا سے سنا دے تاکہ عمالین جو ہے کہ نام و نشان میں دنیا سے مٹا دوں گا۔ عمالق کے نام و نشان کو خدا کہتا دنیا سے مٹا دوں گا۔ اور جناب موسیٰ نے جب وہ باتیں لکھی، اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے کتاب العہد لیا اور قوم کے سامنے اس کی قرأت کی اور سب کو سنایا۔ پھر موسیٰ نے عہد لیا، لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ خروج 24ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ لے، انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ کیا کہا خدا نے؟ کہ کس سے لکھوائی؟ جناب موسیٰ سے۔ اب یہ توریت نہیں، وہ تمام باتیں جو جناب آدم سے چلتی آئی ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک آئی، اب وہ تمام باتوں کو خدا نے کہا کہ موسیٰ سے کہا لکھ تو اسے۔ اور لکھنے کے بعد پھر وہ جو جہاں خدا کے وہ صندوق لوگ اٹھایا کرتے تھے، ان سے کہا کہ اس کے پاس لیا کر رکھ دے، وہ خدا کے پاک ترین گھر میں سے تھا۔ اور یعنی جہاں وہ توریت بھی تھی اور وہ تمام باتیں جو موسیٰ نے سے لکھوائی تھی، خدا نے اس سب کو وہاں رکھی۔ کیوں لکھوائی تھی؟ آگے خدا کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ اسی واقعے کو ہم جب آگے چلتے ہیں استثنا کی کتاب اور اس کے 31 باب کی 24 سے 26 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ عزیزو، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکے اور وہ ختم ہو گئی، اور تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے، کس چیز کو؟ خدا کے عہد کے صندوق کو، وہ جو عہد نامہ خدا نے دیا تھا وہ اس صندوق میں رکھا گیا تھا، اور اس کو لاوی اٹھایا کرتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ پاک ترین لوگ ہوتے تھے جو اس کتاب مقدس کو، اس عہد نامے کو اٹھاتے تھے۔ کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے۔ یعنی اب وہ دونوں باتیں ایک جگہ تھی۔ وہ کتاب جو خدا آدم سے لے کر کے اور جناب موسیٰ کے عہد تک وہ ساری باتیں تھیں، وہ خدا نے موسیٰ سے لکھوائی، اور وہ عہد نامہ جو خدا نے خود دیا تھا موسیٰ کو اس پہاڑی پر، اس خدا کی لکھی ہوئی توریت، وہ باتیں، وہ احکامات، وہ سارے وہیں پہ ایک جگہ رکھے گئے۔ اور کیا کہا کہ عہد باندھتا ہوں بنی اسرائیل سے۔ اور عہد سے کیا باندھا کہ جو بھی، اب ہم آگے چلتے ہیں، اب یہاں تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تیسرے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا سے لے کر کے ملاکی تک کے وہ تمام باتیں جو ہیں، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم چلیں گے، دامن وقت جو کہ وقت بہت گنجائش کم ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمیں اصل مقصد تک آنا ہے کہ ہم وہ تمام وہ باتیں آپ سے عرض کر چکے تھے کہ تمہاروں کا بھی تذکرہ کریں گے، آثار قدیمہ کے بھی تذکرہ کریں گے۔ تو ہم تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم جناب یشوا 24ویں باب کی 26ویں آیت میں ہے کہ خدا نے یشوا سے کہا، اور یشوا نے کیا کیا؟ وہ ساری باتیں، شریعت کی باتیں یشوا نے بھی لکھی۔ اور پھر ہم جب دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے سمیول کے 10ویں باب کی 25ویں آیت میں ہے کہ پھر سمیل نے لوگوں کو حکومت کے طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھا۔ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، کسی نے حکومت کی، کوئی طرز بتایا، کس طریقے سے تشکیل دینی ہے، کس طریقے سے احاطہ کرنا ہے، کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے، وہ ساری باتیں خدا نے لکھوائی ہیں۔ اور اس طرح سے وہ لکھی ہوئی چیزیں آگے چلتی رہیں۔ وہ سارے مقدس ترین لوگ تھے۔ اب ہم تیسرے دور کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سلاطین، دوسرے سلاطین کی وہ آیت جو 22ویں باب کی 8 سے 13ویں آیت کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کیا کہتا ہے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافی منشی سے کہا، کیا کس سے کہا؟ کہ سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے۔ اور خلقیہ نے وہ کتابیں صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا، اور صافن منشی نے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے خبر دی کہ خلقیہ کاہن کون؟ یہ جناب ہارون کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور ہارون جناب موسیٰ کے بھائی تھے۔ یہ سارے مقدس ترین لوگ تھے۔ نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے۔ خلقیہ کاہن کے بارے میں کہا صافن نے کہ منشی نے کہ مجھے کتاب عطا کی ہے، میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ اور جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔
یعنی وہ حیران رہ گیا کہ خدا کیسے کلام کر کے ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ آج بھی خدا ہم سے مخاطب ہے اپنے کلام کے ذریعہ، لیکن ہم اس کے کلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیا وجوہات ہے؟ اس لیے کہ ہم ابلیس کے شکنجے میں اتنی بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، ہوائے دنیا، خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو کر کے ہم خدا کے کلام کو ہاتھ لگانا بہت بڑا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا بار بار یہی کہتا ہے کہ خدا انسان سے جتنی محبت کرتا ہے کسی اور سے نہیں کرتا۔ انسان کو اس نے جس انداز میں خلق کیا کسی اور چیز کو خلق نہیں کیا، اس لیے کہ انسان خدا کا ہم شبیہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنے خالق وحدہ لا شریک کا حکم مان کر اس پہ ایمان لا کر اس کی زندگی گزارے، اپنی زندگی گزارے، اور اپنے اولاد کو بھی اس مقام پر لائے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب اس نے کپڑے پھاڑے تو کیا کیا۔ دیکھیں، بادشاہ ہے جس کے حکم سے پورے ملک میں زیر و زبر ہو جاتے ہیں، نشیب والے فراز میں، فراز والے نشیب میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ نے جب خدا کے کلام کو سنا اور اس کے دل پر اثر کیا، یہ ایمان کی قوت تھی کہ وہ متحیر ہو گیا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ کپڑے پھاڑنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے دل جو ہے وہ اتنا خدا کی طرف راغب ہو گیا، اور پھر اس نے یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں کے سارے یہوہ کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو۔ تم خدا کو میں کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو۔ یسعیاہ نبی کے 34 باب 16 آیت میں ہے کہ ڈھونڈو اور پڑھو۔ کیا ہم ڈھونڈتے ہیں عزیزو؟ کیا ہم پڑھتے بھی ہیں؟ نہیں نا۔ بس آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ خدا کے کلام میں کہ جب بھی خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے، دیکھیں دو چیزیں، ہم جب خدا سے مخاطب ہونا چاہیں، اپنی کسی چیز کو منوانا چاہیں، کسی بات کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اور خدا سے جب ہم سے باتیں کرے، دو بات ہو گئی۔ پہلی بات کہ ہم جب اپنی بات خدا کو پیش کرنا چاہتے تو ہمیں کہا کہ دعا کرو، اسی لیے ہم آنکھیں بند کر کے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے بازوؤں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اس کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ کیا خدا کہ اگر ہم آنکھ کھول کر کریں تو نہیں سنتا؟ نہیں، ہم جیسے بھی کہیں، دل میں کہیں، ذہن میں سوچیں، جب بھی خدا سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے ہماری۔ لیکن کہا کہ نہیں، دعا کرو۔ پھر خدا جو ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسے کلام کو پڑھیں۔ جیسے جیسے ہم اسے کلام کو پڑھیں گے، خدا ہم سے باتیں کرے گا اپنے کلام کے ذریعے۔ یہی خدا کا حکم ہے، یہی اس کے یہاں قانون ہے۔ عزیزو، جب ہم غور کرتے ہیں پھر اس کتاب کے حوالے سے کہ کتاب کا ایک تومار اور ہے، یہ یرمیہ نبی کے ہمیں صحیفے سے ملتا ہے کہ اے یرمیہ، لے اور یہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہوہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا، اس دن سے لے کر جب سے تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی شاہ یوسیہ کے آج کے دن تک اس میں لکھ۔ پہلے کس نے لکھا؟ سینہ بسینہ آیا یہ جناب موسیٰ تک۔ موسیٰ سے کہا لکھ وہ ساری باتیں جو جناب آدم سے جناب ہنوک تک، اور ہنوک کے بعد جناب نوح تک، نوح کے بعد جناب سام تک، اور سام سے جناب ابراہیم تک، اور ابراہیم سے جناب موسیٰ تک۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب یہ پھر حکم ہوتا ہے، اب تیسرے شخص آتے ہیں، یشوع کے بعد جناب تیسرے شخص آتے ہیں یرمیہ نبی۔ یرمیہ نبی کو حکم ہوتا ہے وہ ساری باتیں لکھ۔ اب انہوں نے پھر لکھنی شروع کی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 36ویں باب کی میں 2 آیت کی تلاوت کرنے تاکہ آپ کو اس سے برکت ہو، برکت مل رہی ہوں گی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ تک یہ معلومات یا علم کس طرح خداوند ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا خدا اتنے سارے لوگوں کی خدمت کو جنہوں نے خدا کے کلام میں کی ہیں، اس میں کچھ تبدیلی بھی کی ہے کیا؟ نہیں عزیز، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں شروع میں آپ سے اس کے آغاز میں کر چکا ہوں کہ ہاں ایسا نہیں ہے۔ سارے متقی پرہیزگار نہیں، وہ عابد و زاہد بھی نہیں، بلکہ انبیاء مرسلین تھے جن کے ذریعے کتابیں ہم تک پہنچی، یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آئیے ہم پھر غور کرتے ہیں، یہ تمہار یرمیہ نبی کا صحیفہ 36ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ یہ خدا کا ایک اور تومار یرمیہ نبی کے پاس، اے یرمیہ لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہوہ
اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا، اس دن سے لے کر جب سے تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی شاہ یوسیہ کہ آج کے دن تک اس میں لکھ۔ جناب یرمیہ نے اسے تحریر کی، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے تحریر کر لی، اور اس کے بعد دارا ابن خسروس سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نبی نے کتابوں میں سے ان برسوں کا حساب سمجھا ہے جن کے بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا۔ یرمیہ نبی کو نے 70 برس پورے گزرے تھے جب یروشلم کی تباہی ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے پہلے باب کی 3 آیت میں ایک عجیب ہمیں اور بھی باتیں ملتی ہیں انہی حوالوں سے۔ یہ کب ہے؟ اور جب 7واں مہینہ آیا، بنی اسرائیل اپنے اپنے گھروں میں سے تھے۔ جب 7واں مہینہ آیا، بنی اسرائیل اپنے اپنے گھروں میں تھے اور سب ایک تن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن اور سمجھ سکتے تھے، اور وہ ان میں پانی پھاٹک کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں کے درمیان اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ یعنی کہ جب 7واں مہینہ ہوا اور اس کی پہلی تاریخ تھی تو وہ جناب موسیٰ کی جو توریت کی کتاب تھی، شریعت کی کتاب تھی، اور وہ ساری باتیں ان کے سامنے جو سمجھ سکتے تھے بنی اسرائیل کی وہ باتیں جو خدا نے کہی تھی وہ سب ان کے سامنے پیش کی۔ کب سے؟ صبح سے لے کر اور دوپہر تک۔ مقام بھی بتا دیا، پانی پھاٹک، وہ ایک جگہ تھی جہاں سے وہ اس جگہ کا نام تھا پانی پھاٹک، دروازہ تھا ایک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو آگے کہ زکریا کا جب زمانہ آتا ہے تو زکریا نے کیا کہا، زکریا کے صحیفے میں کیا لکھا، اس کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں ہے، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کے مانند سخت کیا۔ الماس ایک پتھر ہے، یہ جو جواہرات جاننے والے لوگ ہیں، علوم جواہر رکھتے ہیں، جو پتھر کے معلومات رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ کہ الماس کے مانند کیا تاکہ شریعت اور اس کے کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کے معرفت نازل فرمایا تھا۔ یعنی روح کے معرفت نازل کیا اور روح کے معرفت انبیاء نے اسے تحریر کی کیا، اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا۔ یعنی جو لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا لیکن اپنے دل کو انہیں پتھر کر لیا کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور اس پر عمل ہی کرنا چاہتے، تو خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا ملاکی تک ہم لے کر آئیں گے۔ اب جناب ملاکی کے صحیفے کی ہم 3 باب کی 16ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل۔ اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے تھے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کو حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ یعنی زکریا نے بھی لکھا اور ملاکی سے بھی خدا نے لکھایا۔ عزیزو، جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس سے یہ تو واضح ہے کہ خداوند خدا کے کلام مقدس کی تدوین میں ہر زمانے میں چوکنا رہا اور اپنے پاک بندگان وہ مردان خدا کو وحی کے ذریعہ یہ تمام باتیں لکھواتا رہا خداوند، اور ان نیک بندوں نے جو بشر کی بھلائی کے لیے ان ساری نبوتوں کو احاطہ تحریر میں لے آئے، اور زندہ خدا جس نے اپنی شریعت وحی فرمائی تھی وہ ان کی حفاظت کرتا رہا۔ اسی لیے کہا کہ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزو، اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگلی نشست میں ہم حاضر ہوں گے اور پھر ہم وہاں سے وہ شہادتیں پیش کریں گے جو وحی کے ذریعہ ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی باتوں کے بارے میں ہے کہ خدا کی باتیں کبھی لازوال نہیں ہوتی، یعنی لا کلمت اللہ تبدیلا۔ تو آج اس نشست میں جو بھی گفتگو ہوئی، جو بھی ہم نے آپ سے خدمت میں پیش کی، دعا ہے کہ خود پروردگار عالم ہم سب کے ایمانوں میں اضافہ فرمائے،
اور اپنے اس کلام کو دل سے روح سے قبول کرنے والا بنائے، اور وہ کام لے ہم سے جو وہ چاہتا ہے۔ خداوند ہمارے تمام بندگان کو جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان روحوں کو خداوند، ان جانوں کو جو بھی تو اسے تسلیم نہیں کر پائے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے آپ کو خوب برکت دے، اس کا خاص فضل ہو۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔